خواتین کا لوہے کی انگوٹھی پہننا، کیا خواتین لوہے کی انگوٹھی پہن کر نماز پڑھ سکتی ہے؟ بنت آدم کراچی سے، بڑا اختلافی مسئلہ ہے علماء کے درمیان کہ خواتین لوہے کی انگوٹھی پہن سکتے ہیں نہیں پہن سکتی۔ بہرحال یعنی بعض علماء جائز کہتے ہیں، بعض ناجائز کہتے ہیں، تو ہمارا فتویٰ اگرچہ گنجائشی کا ہے کہ گنجائش ہے پہن سکتی عورت، لیکن احتیاط کرے تو اچھا ہے، سونے چاندی کی پہنے انگوٹھی تو زیادہ اچھا ہے۔ روزے میں انہیلر استعمال کرنے کا حکم، کیا روزے کی حالت میں انہیلر استعمال کیا جا سکتا ہے جبکہ سانس لینے میں دشواری ہوتی ہو؟ انجم نذیر، سانس لینے میں اگر روزے میں انہیلر لینے کی ضرورت پڑ رہی ہے تو انہیلر لے کے روزہ توڑ دیں، لیکن روزہ بہرحال ٹوٹ جائے گا، بعد میں اس کی قضا کر سکتے ہیں تو قضا کریں ورنہ فدیہ دیں۔ تو انہیلر کے استعمال سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے کیونکہ اس میں دوا کے ذرات ہوتے ہیں جو اترتے آتے ہیں پھیپھڑوں میں۔ البتہ ایسی مجبوری میں روزہ توڑنا جائز ہوگا، گناہ نہیں ہوگا۔ بلا وجہ کیڑے مکوڑے مارنا، کیا یہ جائز ہے؟ بنت آدم کراچی سے، بلا وجہ کیڑے مکوڑے مارنا کیسا ہے؟ گھروں میں جو کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں ان کو مارنا جائز ہے، کیونکہ ان کو مارنا بلا وجہ نہیں ہے۔ اگر آپ کا مقصد یہ ہے کہ گھر میں کیڑے مکوڑے ہمیں تو کچھ کہہ نہیں رہے ہم ان کو مار سکتے ہیں، تو وہی اس لیے مار سکتے ہیں کہ وہ گھر ہے، وہ کوئی جنگل تھوڑی ہے جہاں کیڑے مکوڑے آ کے رہ رہے ہوں۔ تو لیکن باہر گلی محلے میں خام خواہ میں مکوڑے جا رہے ہیں، ان کو کچل دیا جیسے لوگ کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ عمل اچھا نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک پیغمبر تھے تو ایک چیونٹی نے ان کو کاٹ لیا، تو وہ جتنی ساری چونٹیاں تھیں پیغمبر نے وہ ساری چونٹیاں مار ڈالی، تو اللہ نے ان کو وحی کی حل واحدتن کہ ایک چونٹی جس نے آپ کو کاٹا تھا اس کے علاوہ چونٹیوں کو آپ نے کیوں مارا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جانور کو بھی بلا وجہ مارنا جائز نہیں ہے، چاہے وہ چونٹی ہی کیوں نہ ہوتا ہو۔ یہ نہیں کہ اب گھروں میں بھی آپ چونٹیوں کی حفاظت کرنا شروع کرتے ہیں، گھروں میں تو انسان رہتے ہیں تو وہاں چونٹیاں اور مکوڑوں کے لیے جو فنائل وغیرہ کا پوچھا لگایا جاتا ہے وہ بالکل جائز ہے تاکہ گھر سے یہ چیزیں ختم ہوں، لیکن گلی محلے میں اور ہر جگہ جا کے بلا وجہ کو مکوڑے یا چونٹیوں کو مارنا یہ صحیح عمل نہیں ہے شریعت کی روشنی میں۔ البتہ جہاں جو نقصان دہ جانور ہیں وہ مار سکتے ہیں۔ فیڈ کراتے وقت قرآن مجید پڑھنے کا حکم، کیا بچے کو دودھ پلاتے وقت قرآن مجید پڑھا یا سنا جا سکتا ہے؟ بنت حوا کراچی سے، جی ہاں بالکل، پڑھا بھی جا سکتا ہے، سنا بھی جا سکتا ہے، سنایا بھی جا سکتا ہے۔ حالت حیض میں ناخن کاٹنے کا حکم، رات میں ناخن کاٹنا اور رات میں جھاڑو دینا شریعت کے اعتبار سے کیسا ہے؟ نیز حالت حیض میں ناخن کاٹ سکتے ہیں یا نہیں، اور فرض غسل میں کوئی دعا پڑھنی چاہیے یا نہیں؟ بنت سراج لکھنؤ سے، رات میں ناخن کاٹنا، رات میں جھاڑو دینا بالکل جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ ناخن جب بڑھ جائیں کاٹ دیں، چاہے رات ہو یا دن ہو۔ جب گھر میں ڈسٹ ہو اور گرد و غبار ہو جھاڑو دے دیں، چاہے رات ہو یا دن ہو۔ حالت حیض میں ناخن کاٹ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اور فرض غسل میں کوئی دعا پڑھنی چاہیے یا نہیں؟ میرے علم میں نہیں ہے کوئی دعا فرض غسل کے لیے۔ عورتوں کا یوٹیوب چینل چلانا کیسا ہے؟ کیا عورتیں یوٹیوب پر معلوماتی چینل کے لیے اپنی آواز کا استعمال کر سکتی ہیں اور اس کی آمدنی استعمال کر سکتی ہیں یا نہیں؟ اہلیہ ماجد انصاری کراچی سے، جوان لڑکی اگر پردے کے بغیر یوٹیوب چینل پر آتی ہے وہ تو بالکل ناجائز ہے، حرام ہے۔ البتہ اس سے اس کی ارننگ کا تعلق اس عورت کے پروگرام سے ہے کہ وہ لوگوں کو سکھا کیا رہی ہے۔ اگر کوئی جائز بات سکھا رہی ہے تو ارننگ حلال ہوگی۔ یعنی مثال کے طور پر کوئی خاتون ہے جو پردے میں نہیں ہے، جوان بھی ہے، اور وہ بے پردہ ہو کے جو ہے وہ یوٹیوب چینل پہ لوگوں کو یعنی چینل پہ کوکنگ سکھا رہی ہے، تو کوکنگ چونکہ ایک بذات خود ایک جائز عمل ہے، اس لیے اس کی ارننگ حلال ہوگی، ارننگ ناجائز نہیں ہے، بلکہ ارننگ تو ایڈورٹائزمنٹ کی ہوتی ہے، تو ارننگ حلال نہیں ہے، لیکن اس عورت کو آنے کا گناہ ہوگا کیونکہ عورت پہ پردہ کرنا واجب ہے۔ لیکن اگر کوئی عورت مکمل پردے میں آ رہی ہے تو جوان عورت کے لیے چونکہ آواز میں اس سے فتنے کا اندیشہ ہوتا ہے، لوگوں کی طبیعت اس کی طرف مائل ہوتی ہے، تو اس کو اپریشیٹ نہیں کیا جائے گا، اس عمل کو عورت کو روکا جائے گا۔ میں نہیں کہہ رہا کہ حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، لیکن بہرحال یہ عمل ناپسندیدہ ہے شریعت کی روشنی میں، اور فتنے کی وجہ سے اس کو روکنے کی کوشش کی جائے گی، اس عورت کو منع کیا جائے گا۔ اور اگر ایجڈ ہے تو اور کوئی فتنے کا اندیشہ نہیں ہے اس میں تو پھر جائز ہے، گناہ نہیں ہے انشاءاللہ۔ یہ جو بعض لوگ بہت ہی حیا کے خلاف مسائل پوچھتے ہیں، تو میں حیا کے خلاف مسئلہ پوچھنے سے منع نہیں کرتا، لیکن میں کہتا ہوں انفرادی طور پہ پوچھیں۔ عام طور پر میں 5 سے 6 کے درمیان شام کو کال ریسیو کرتا ہوں، تو وہ پھر اسی طرح کھلے عام جو ہے نا وہ ریکارڈنگ اس کی ٹھیک نہیں ہوتی، کیونکہ گھروں میں سب اجتماعی سطح پہ بھی میری یہ چینل سن رہے ہوتے ہیں، خواتین بھی بیٹھی ہوتی ہیں، بیٹیاں بھی بیٹھی ہوتی ہیں، باپ بھی بیٹھا ہے، تو بیٹیاں باپ کے سامنے اس طرح حیا سوز مسائل سنیں، یہ پھر حیا اور شرم کے خلاف ہے۔ تو وہ الگ، وہ ٹھیک ہے، شریعت کے مسائل میں حیا نہیں کرنی چاہیے، لیکن جب ایک ایسے طریقے سے آپ مسئلہ پوچھ سکتے ہیں انفرادی طور پر، تو پھر کھلے عام وہ مسائل پوچھیں جس میں جو حیا کے خلاف نہ ہو۔ تو میں مسئلہ پوچھنے، کیونکہ میں نے ایک دفعہ اسی طرح چینل پہ کہہ دیا کہ بھائی حیا کے خلاف مسائل نہ پوچھے، تو لوگوں نے کہا پھر وہ مسائل ہمیں پتہ کیسے چلیں گے؟ تو بھائی وہ مسائل ایسے پتہ چلیں گے کہ آپ
اپنے کسی قریبی عالم سے پوچھ لیں، یا انفرادی طور پر میری کال اگر لگ جاتی ہے تو مجھ سے پوچھ لیں. لیکن کھلے عام اس طرح جو ہے نا وہ مسائل پوچھنا، اس میں گھروں میں خواتین بھی سن رہی ہوتی ہیں، مرد بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں بعض دفعہ، وہ پھر مناسب نہیں ہوتا. میرے چینلوں کا، میرے بیانات کا لوگوں نے بڑا غلط استعمال کیے. بہت سے ایسے کلپ نکال کے نا اس پہ بڑے حیا سوز ان کے عنوانات لگا کے ان کو پھیلایا ہے. لوگ یہ سمجھتے تھے کہ مفتی صاحب یہ عنوان لگا رہے ہیں. اسی وجہ سے ہم نے چینل پہ اپنے قبضہ کیا ہے، اپنے چینل کو خود بنایا تاکہ اس چیز کو کنٹرول کیا جا سکے، اور الحمدللہ اس کے بعد کافی حد تک یہ معاملہ کنٹرول ہوا ہے. بینک کے گارڈ کی تنخواہ کا حکم. میں نے سنا ہے کہ آج کل جو وبا چل رہی ہے اسے دور کرنے کے لیے مغرب کے ہمیں عنوان کیا ہے، مسئلہ کیا ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ سورہ جاسیہ پڑھنا وبا دور کرنے کے لیے، یہ اصل میں عنوان. میں نے سنا ہے کہ آج کل کی جو وبا چل رہی ہے اسے دور کرنے کے لیے مغرب کے بعد سورہ جاسیہ بآواز بلند پڑھنی چاہیے. کیا یہ بات درست ہے؟ بنت عبداللہ کراچی سے. کوئی میرے علم میں اس کی دلیل نہیں ہے، ایسا ہی بات ہے. پڑھیں. سب سے پہلے تو گناہوں سے توبہ کریں جو اصل چیز ہے، اور دوسرا احتیاطی تدابیر اختیار کریں. اور کچھ پڑھنا ہے تو قرآن مجید کی مشہور دعا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کا بھی زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا. سسرال میں جھاڑو پونچھا لگانا اور برتن دھونا، سب گھر والوں کی خدمت کرنا. یہ کسی تپی ہوئی بہو نے پوچھا ہے. میرے ابو نے رشتہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ میری بیٹیوں نے نہ کبھی گھر میں جھاڑو دی نہ کبھی کپڑے دھوئے، ہم لوگوں نے گھر میں صرف کھانا بنایا ہے، وہ بھی اگر زیادہ مہمان ہو تو باہر سے آتا ہے. یعنی ہم نے گھر میں کھانا بنایا صرف ابا اماں وغیرہ وغیرہ کے لیے، باقی زیادہ مہمان آتے تو باہر سے کھانا آتا تھا. تو ہمارے گھر میں کام والے اور ڈرائیور سب ہیں. اچھا، گھر میں کام والے اور ڈرائیور سب ہیں، یعنی نوکر چاکر رکھے ہوئے، لینڈ لارڈ فیملی ہے. اب یہاں سسرال میں یہ رواج ہے کہ گاڑی میں سامان عورتیں رکھیں گی، گاڑی سے سامان خواتین نکالیں گی، گاڑی عورت صاف کرے گی، یہاں تک کہ بہو اپنے شوہر کے ساتھ اس کے سارے اوپر کے 6-7 بہن بھائیوں کے کام بھی کرے گی. جھاڑو لگانا، پونچھا لگانا، برتن دھونا، کھانا پکانا، کپڑے دھونا، سب کی استری کرنا. اگر کسی کام سے منع کروں تو اس پہ لڑائی شروع ہو جاتی ہے. حالانکہ رشتہ کرتے وقت انہوں نے صاف کہا تھا کہ ہم کوئی کام نہیں کروائیں گے، یہ سارے کام کرنا میری استطاعت سے باہر ہے. اس صورت میں کیا کروں؟ ایک بندی. دیکھیں، اصولی طور پر تو عورت کے ذمے ہے کہ وہ گھر میں کام کاج میں ہاتھ بٹائے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایک عورت اپنے 6-8 نندوں کے دیور اور نندوں کے کپڑے دھوئے، یہ تو ظلم ہے اس کے اوپر. کم از کم اپنے شوہر اور اپنے ساس سسر کی خدمت اخلاقی ذمہ داری ہے عورت کی، یہ اس پر اخلاقاً لازم ہے. اور جب جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں تو کام ڈیوائیڈ ہوتے ہیں، سب مل جل کے کام کر رہے ہوتے ہیں. ایک دن سب کے لیے کسی ایک نے کھانا بنا دیا تو دوسرے ٹائم پہ دوسری بہو نے سب کے لیے کھانا پکا دیا. تو یہ سب مل جل کے، جیسے ہم سفر میں جب جاتے ہیں نا تو کام کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں. تبلیغی جماعت میں آپ دیکھ لیں نا، 10 لوگ جا رہے ہوتے ہیں تو ایک کا کام ہوتا ہے بھائی کمرہ صاف کر دو، ایک کا کام ہوتا ہے بھائی ٹماٹر لے آؤ، ایک کا کام ہوتا ہے جی آپ آلو چھیل دو، ایک کا کام ہوتا ہے جی آپ کھانا پکا دو. باریاں تقسیم ہوتی ہیں. اب اس میں کوئی تبلیغ والا یہ کہے کہ میرے ذمہ کام نہیں ہے، یہ تو ہمیں بتایا ہی نہیں تھا کہ تبلیغ میں نکل کے کام بھی کرنا پڑے گا، ہم تو تبلیغ کے لیے نکلے. تو یہ کہا جائے گا کہ بھئی یہ تو انڈرسٹوڈ ہے، یہ تو طے شدہ بات ہے کہ جب اکٹھے رہتے ہیں تو کاموں کو ڈیوائیڈ کرنا پڑتا ہے. تو جب بھی لڑکی رخصت ہو کے سسرال میں جاتی ہے تو ظاہر ہے گھر میں کچھ تو کام ہوتے ہیں نا، تو وہ باہر کے کام مرد کے ذمے ہوتے ہیں اور گھر کے کام عورت کے ذمے ہوتے ہیں. جیسے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نبی نے حکم دیا گھر کے کام آپ کرو گی، باہر کے کاموں کے بارے میں حضرت علی کو حکم دیا کہ وہ آپ کریں گے. تو دونوں ہی کام کر رہے ہوتے ہیں، مرد بھی عورت بھی. تو نارملی تو متوسط گھرانوں میں یہی ہوتا ہے، اور یہ بہو پر اتنی خدمت بہو کے اوپر لازم ہے شریعت میں کہ وہ بالکل ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہ بیٹھ جائے، بلکہ گھر کے فرد کی طرح رہے. جیسے سب خدمت کر رہے ہیں تو ویسے خدمت کرے. لیکن اس میں اتنا بوجھ اس کے اوپر ڈالنا کہ چلو ٹھیک ہے کبھی اجتماعی کھانا اس نے بنا لیا، کبھی کسی اور نے بنا لیا، یہ کہ اب اکلوتی بہو ہے، اب وہ جناب روزانہ 6 دیوروں کے کھانے پکا رہی ہے صبح دوپہر شام، تو یہ ظلم ہے، یہ بالکل جائز نہیں ہے. کیونکہ اجتماعی جب رہتے ہیں تو اجتماعی میں سب ایک دوسرے کا خیال کر رہے ہوتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ ایک ہی پہ سارا ووٹ ڈال دیا جائے. جیسے ایسا نہیں ہوتا کہ اب تبلیغ جماعت میں نکلتے ہیں تو ایک ہی آدمی پہ سارا ووٹ ڈال دیا جائے. یہ کوئی بھی پکنک کے لیے، تفریح کے لیے جب سب لوگ اکٹھے نکلتے ہیں تو سب کام ایک دوسرے میں ڈیوائیڈ کر رہے ہوتے ہیں. تو بہو پہ اتنا بوجھ ڈال دینا کہ وہ ہر ایک کے کھانے بنائے گی، ہر ایک کے کپڑے دھوئے گی، یہ تو بالکل ہی غلط ہے. دیور کو چاہیے کہ بھائی اپنے کام خود کر لیا کرو. اگر وہ بھابھی اپنی خوشی سے کر دے تو اچھی بات ہے، نہیں تو آپ خود کیا کرو، اس کے اوپر کیوں ڈال رہے ہو. نندوں کو تو چاہیے، وہ تو خود خاتون ہیں، ان کے تو ذمہ ہے کہ وہ خود اپنے کام خود کریں. وہ
اور اگر اسی وقت بھابھی سارے نندوں کے کام کر لے تو پھر کوئی نند بھی بھابھیوں کے کام کرے, وہ ڈیوائڈ کریں پھر کام. تو نارملی تو شریعت کا بھی یہی حکم ہے, عرف میں بھی یہی چل رہا ہے. لیکن اگر کوئی لڑکی کسی لینڈ لارڈ فیملی سے تعلق رکھتی ہے, بعض مالدار لوگ ہوتے ہیں تو ان کے گھروں میں نوکر چاکر ہوتے ہیں, لڑکیاں گھروں کے کام نہیں کرتی, اونچے گھرانوں کی لڑکیاں ہوتی ہیں, مالدار لڑکیاں ہوتی ہیں, تو پھر فقہا نے یہ بات واضح کی ہے کہ پھر ایسی صورت میں اس لڑکی سے جس کو آپ ایسے خاندان سے لے کر آ رہے ہو اس سے آپ گھر کے کام نہیں لے سکتے, پھر شریعت میں اس لڑکی پر واجب نہیں ہے. تو اگر واقعی آپ اتنے لینڈ لارڈ فیملی سے آپ کا تعلق ہے کہ آپ کے گھر میں نوکر چاکر ہوتے ہیں, ڈرائیور ہوتے ہیں, اور یہ گھر میں کھانا صرف آپ لوگ بناتے تھے, باقی سارے کام نوکر چاکر سے لیے جاتے تھے, اور آپ کے والد نے کمال یہ کہ پہلے بتا بھی دیا کہ بھئی ہمارے گھر کا اسٹینڈرڈ یہ ہے, لیونگ اسٹینڈرڈ ہمارا اس طرح کا ہے کہ ہماری گھر کی عورتیں کام نہیں کرتی, ہم نوکر چاکر سے کام لیتے ہیں. تو اگر اللہ نے کسی کو مالی وسعت دی ہو تو یہ بھی ٹھیک ہے. ظاہر ہے پیسہ اللہ جب دیتے ہیں تو حدیث میں آتا ہے ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمتہ علی عبدہ, اللہ یہ چاہتے ہیں کہ اس کی نعمت کے اثرات اس پہ نظر آئیں. تو اللہ نے کسی کو مالی وسعت دی اور اس بیس پر اس نے ملازم رکھ لی ہیں تو بھی ٹھیک ہے. تو اگر آپ کے گھر میں ملازم ہیں اور آپ لوگ پوچھا ووچا نہیں لگاتے تھے, گھر میں رواج نہیں ہے آپ لوگوں کے یہاں, دولت ہے اللہ نے اہل ثروت میں بنایا ہے, تو پھر آپ کے سسرال کے لیے اس طرح کے کام آپ سے لینا یہ جائز نہیں ہے, یہ ظلم کے زمرے میں آئے گا. بلکہ فقہا نے یہاں تک لکھا ہے کہ کسی لڑکی اگر ایسے مالدار گھرانے سے جہاں خادم تھے تو الٹا شوہر پر لازم ہوگا کہ وہ بیوی کے لیے کسی خادم کا انتظام کرے, کیونکہ وہ خود کام کی عادی نہیں ہے, ایسے لینڈ لارڈ فیملی سے ان کا تعلق ہے. اور خاص طور پر یہ گھر کے باہر کے کام کے گاڑی کا سامان بھی بیوی بیگم اٹھا کے گھر میں لے کے جائے گی, یہ تو ویسے ہی غیرت کے بھی خلاف معلوم ہوتا ہے. یہ کام تو غریب گھرانوں میں بھی مرد خود کر رہے ہوتے ہیں, غریب گھرانوں میں بھی یہ کام مرد خود کرتے ہیں. گھر کے باہر کے, یہ تو باہر میں آتا ہے نا, گاڑی تو باہر ہوتی ہے, یا چلے گاڑی گیریج میں آ چکی ہے تو بھی ویٹ اٹھانے والے جتنے کام ہیں, وزن والے کام ہیں, وہ اکثر مرد کرتے ہیں, وہ خواتین نہیں کر رہی ہوتی. تو اس لیے اگر آپ لینڈ لارڈ فیملی سے آپ کا تعلق ہے تو پھر شوہر کے لیے آپ سے پوچھا لگوانا, جھاڑو لگوانا اور برتن دھلوانا یہ سب چیزیں جائز نہیں ہے. اس خاص کنڈیشن کی بات کر رہا ہوں, ایسا نہ ہو کہ ساری دنیا کی ساری بہویں بالکل اپاہج ہو کے بیٹھ جائیں کہ کوئی لازم نہیں ہے. تو بہت ہی کوئی لینڈ لارڈ فیملی سے تعلق ہے تو ٹھیک ہے, ورنہ نارملی تو یہ سب چیزیں سب کر رہے ہوتے ہیں اور سب پر اخلاقی ذمہ داری بھی ہے. تو پھر آپ کے شوہر آپ پہ ظلم کر رہے ہیں تو باقی کریں کیا, اپنے شوہر کو یہ مسئلہ بتا دیں. فتویٰ بھی لے سکتی ہیں آپ جامعۃ الرشید سے یا بنوری ٹاؤن سے یا دارالعلوم کرنگی سے کہ بھئی میرا تعلق ایسی فیملی سے ہے تو کیا میرا شوہر میرے لیے خدمت لے سکتے ہیں, تو فتویٰ ان کو دکھا دیں. شوہر میں اگر اللہ کا خوف ہوگا تو سمجھ میں آ جائے گی بات, خوف نہیں ہوگا تو آپ کو پتہ ہے کہ پولیس تو یہ کام کرتی نہیں ہے. پھر آج کل یہ کام بس پھر کیا کرنا ہے آپ نے, یہ آپ جانے, آپ کے گھر والے جانے. میں نے تو شرعی مسئلہ بتا دیا آپ. دوسرا ایک اور مسئلہ, ابھی ایک نیا مسئلہ, کیونکہ فوراً جب فتنہ ہوتا ہے نا اسی وقت اس کے خلاف بولنا شروع کر دو تو دب جاتا ہے. نیا مسئلہ بھی آج کل کھڑا ہو گیا ہے. بعض اسکالرز نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ والدین کی اطاعت کا قرآن میں کہیں بھی حکم نہیں ہے. والدین کے ساتھ حسن سلوک کا تو حکم ہے, ان کی اطاعت کا حکم نہیں. کمنٹس میں نیچے ماشاءاللہ ویل ڈن, یہ ہیں صحیح محقق, یہ ہیں صحیح اسکالر, یہ ہوتے ہیں. بھئی والدین کے ساتھ اچھے سلوک کا تو حکم ہے, اطاعت کا حکم نہیں ہے. اتنی شدید وعید ہے نا. نبی سے جب پوچھا گیا نا اکبر الکبائر, کبیرہ کے بھی بڑے گناہوں میں کون سا بڑا گناہ ہے, تو اس میں آپ نے عقوق الوالدین, عقوق نافرمانی کو کہتے ہیں, والدین کی نافرمانی. یہ لوگ چاہ رہے ہیں کہ قرآن و سنت کا لیبل لگا کے ہمیں انگریز بنا دیں, گورا بنا دیں, نہ باپ کا پتہ نہ, ورنہ اچھا سلوک تو انگریز بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ کرتا ہے. وہ کون سا کوئی جوتے مارتا ہے ان کو, ان کے اچھا سلوک یہی ہے کہ بڑھاپے میں اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دو, یہ اچھا سلوک ہے. وہ کہتے کیئر زیادہ ہوتی ہے, ہمیں اجازت نہیں ہے. تو ماں باپ کی اطاعت کرنا بھی لازم ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ اس اطاعت کی ایک حدود ہے, سب سے بڑی حدود یہ شریعت کے خلاف حکم ماننا لازم نہیں ہے. کوئی ایسا حکم جس میں کسی پہ ظلم ہو رہا ہو, جیسے ماں کے کہنے پہ بیوی پہ ظلم کرنا شروع کر دینا, یہ جائز نہیں ہے. اسی طرح شریعت نے کچھ بنیادی رائٹس ہر شخص کو دیے ہیں, کچھ بنیادی حقوق دیے ہیں, جس کو آپ اسلام کی زبان میں ہیومن رائٹس کہہ سکتے ہیں. اس میں ماں باپ کی اطاعت لازم نہیں ہے. ہر انسان کی ایک انڈیویجول لائف بھی ہوتی ہے. مثال کے طور پر آپ کو ڈاکٹر بننے کا شوق ہے, ابا کہہ رہے نہیں تو تاجر بنے گا, زبردستی کا تاجر بنا رہے ہیں آپ کو, تو آپ پر اطاعت لازم نہیں ہے. بھائی میں میڈیکل سائنس میں مجھے دلچسپی ہے, ابا کہہ رہے ہیں کہ تو تاجر بنے گا, آپ کو ڈاکٹر بننے کا شوق ہے, تو اس میں زبردستی والدین نہیں کر سکتے. اسی طرح نکاح کا مسئلہ بار بار بیان کرتا رہتا ہوں, آپ اپنے خرچے پہ نکاح کرنا چاہ رہے ہو, والدین کو روکنے کا حق نہیں ہے, کیونکہ یہ انسان کے بنیادی حقوق ہو. آپ سفر کرنا چاہتے ہو, والدین زبردستی روک رہے ہیں آپ کو, جبکہ ان کو کوئی نقصان بھی نہیں ہے آپ کے سفر کرنے سے, تو ٹریولنگ یہ ہر ایک کا بنیادی
حق ہے, اس ٹریولنگ میں اگر آپ کو کوئی فائدہ ہے, یا ایسا حکم دے رہے ہیں جس میں ان کا کوئی نقصان نہیں ہے, پھر بھی آپ پہ بلا وجہ کے حکم مسلط کر رہے ہیں. بعض ہوتے ہیں بس چڑچڑے طبیعت ہو جاتی ہے ان کی, بلا وجہ کا آرڈر جاری کر رہے ہوتے ہیں, حالانکہ اس آرڈر کو پورا کرنے میں ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے, تو وہ ایک الگ بات ہے. لیکن نارملی مباح چیزوں میں ماں باپ جب کسی بات کا حکم دے دیں تو شریعت میں ان کی اطاعت لازم ہے, آپ کے پاس نو کا آپشن نہیں ہے اس میں. یہاں تک کہ چاروں ائمہ کا اس پر اتفاق ہے, اور یہ مسئلہ حدیث سے نکالا ہے, کہ اگر نفل نماز بھی آپ پڑھ رہے ہیں نا, اور ماں اور باپ نے آپ کو کوئی آرڈر دیا, کوئی حکم دیا, تو آپ پر لازم ہے کہ آپ شرعاً آپ کے لیے جائز ہے کہ آپ نماز توڑ دیں اس کی پکار کا جواب دیں. اتنی شدید تاکیدات ہیں. اور ایک اسکالر صاحب نے بڑے آرام سے کہہ دیا کہ اسلام میں ماں باپ کے ساتھ اچھے سلوک کا تو حکم ہے, لیکن ماں باپ کی اطاعت کہیں بھی لازم نہیں ہے. ہوتا یہ ہے کہ جو ممی ڈیڈی ٹائپ کے مسلمان ہوتے ہیں نا, ممی ڈیڈی, دیکھو اسلام سے مسلمان کا رشتہ بہت مضبوط ہوتا ہے. آپ لوگ مجھے لگ رہا ہے ٹینشن میں آ رہے ہو تھوڑا سا, آج مجھے لگ رہا ہے اس میں محسوس سا ہو رہا ہے مجھے. مسلمانوں کی دو قسمیں ہیں. دیکھو انسانوں کی تین قسمیں ہیں. ایک تو بالکل کافر, جس کو پشتو میں کہتے ہیں کافر کا بچہ. پشتو میں کیا کہتے ہیں؟ کافر کا بچہ. تو وہ تو مانتا ہی نہیں نا اسلام کو, تو اس کو تو ماں باپ کے حقوق سمجھاؤ سکھاؤ, اس کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. پھر جو مسلمان ہیں ان کی دو قسمیں ہیں. ایک ہے ماڈرن مسلمان, جن کا کلمے کا رشتہ قائم ہے, بچپن میں ختنے ہو گئی تھی ان کی, اور ابا اماں مسلمان تھے, تو تھوڑا بہت اسلام سے رشتہ ہے, اور اسلام میں اٹریکشن اتنی ہے, اسلام کو چھوڑنا آسان نہیں ہے. کہ انسان ایک دفعہ جب اسلام میں اس کلچر میں آ جائے نا, وہ کہے گا بھائی سب کچھ ہو جائے گا, دنیا چھوڑ دوں گا, اسلام نہیں چھوڑوں گا. اسلام چھوڑنا آسان نہیں ہے. بہت ہی کوئی بدبخت قسم کے لوگ ہوتے ہیں, بہت ہی پتھر دل ہوتے ہیں, جو اسلام چھوڑ دیتے ہیں. تو اس میں اللہ نے حسن اتنا رکھا ہے نا, جو ایک دفعہ اسلام کا چاشنی چکھ لے, مزہ چکھ لے, کہاں چھوڑے گا. لیکن ان سے عمل ہوتا نہیں ہے. رہے وہ یورپ میں, امریکہ میں, گوروں کے ساتھ ماڈرن لائف, تو ان کو ماڈرن اسلام چاہیے ہوتا ہے. ایسا اسلام جس میں لیبل بھی اسلام کا لگ جائے اور کرتوت سارے انگریزوں والے ہوں. گورا ٹینشن لیس زندگی گزارتا ہے, ماں کی ٹینشن بھی نہیں ہے, باپ کی ٹینشن بھی نہیں ہے, وائف کی ٹینشن بھی نہیں, اور وائف کو ہسبینڈ کی ٹینشن بھی نہیں ہے. ہسبینڈ ہو کے بھی اس کی ٹینشن نہیں ہے, کیونکہ وہ ہسبینڈ کسی کام کا ہوتا نہیں ہے, کیونکہ اس ہسبینڈ کے ہوتے ہوئے وائف کا ریلیشن جمشید سے بھی ہو سکتا ہے, غفار سے بھی ہو سکتا ہے. انگریزوں میں یہ ابھی میں تو پورا اسٹڈی کر کے آیا ہوں, وکیلوں سے پوچھا میں نے لا کیا چل رہا ہے, اگر انہوں نے کہا سب سیٹ ہے. تو وائف کسی اور سے ریلیشن قائم کر لے تو وہ بھی کچھ نہیں ہوتا, ہسبینڈ کسی اور سے ریلیشن قائم کر لے تو اچھا, ہسبینڈ بیوی کو کسی بات کا آرڈر دے تو بھی کچھ نہیں ہوتا, اور بیوی ہسبینڈ سے نان نفقے کا مطالبہ کرے وہ نہ دے تو بھی کچھ نہیں ہوتا. تو جب کچھ نہیں ہوتا تو کمبختو تمہیں تکلف کی ضرورت کیا تھی. بس ایک مصیبت میں پھنس جاتے ہیں وہ لوگ. وہ مصیبت یہ ہے کہ جب تک گرل فرینڈ تھی تو کوئی ٹینشن نہیں تھی, شادی کر لی تو اب بریک اپ نہیں ہو سکتا, بریک اپ کرو گے تو آدھی پراپرٹی دو گے آپ. تو اس ٹینشن کے سلسلے میں وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں, شادی کر رہے ہوتے. تو کون کرے گا, پاگل تھوڑی ہے وہ. خیر, تو اب جو ماڈرن اسلام ہمارے جو ڈیفنس میں اور کلفٹن میں اور یعنی جو پوش ایریاز ہیں وہاں جو سارے مسلمان نہیں, یعنی جو برگر فیملیوں سے جن کا تعلق ہے, ان کی پیاس نہیں بجھ رہی تھی کہ ہمارے ان کرتوتوں پر ہم نہ باپ کو پوچھتے ہیں, نہ ہم ماں کو پوچھتے ہیں, نہ بیوی شوہر کی اطاعت کرتی ہے. جب میں یہ بیان کرتا ہوں شوہر گھر کا سربراہ ہے, تو ہماری لبرل انٹیوں کی ایسے لگتا ہے ان کی دم پہ پاؤں رکھ لیا میں. ان کی دم پہ ایسی چیخیں نکلتی ہیں نا, ایسی چیخیں نکلتی ہیں. کمنٹس میں پڑھ رہا ہوتا ہوں, یہ میرا ظرف ہے, اتنے اپنے خلاف نیگیٹو کمنٹس میں پڑھتا ہوں. تو یہ مولوی کو دیکھو, یہ مولوی کو دیکھو. تو آپ کو آپ کی مرضی کا اسلام تھوڑی ہم بتائیں گے بھائی, کس کی مرضی کا اسلام بتائیں گے؟ اللہ کی مرضی. اللہ سے لڑو جا کے. اللہ میاں نے گھر کا سربراہ مہنچو کو بنا دیا, اب کیا کریں. خیر, آپ کو ماننا پڑے گا, میں ماتحت ہوں بس. چھوڑ دو اسلام, کس نے کہا ہے بھائی اسلام کو چینج نہیں کرو, اسلام چھوڑ دو. آپ بولو بھائی مجھے گورے سے شادی کرنی ہے, مجھے نیلسن چاہیے, جمشید نہیں چاہیے, مجھے کیا چاہیے, نیلسن. اور کیا ہوتا ہے, مائیکل چاہیے, مجھے مائیکل. میکائل نہیں چاہیے, مجھے کیا چاہیے, مائیکل. تو آپ پھر وہاں جاؤ نا, وہاں آزادی ہے بھائی, کوئی سربراہ وربراہ نہیں ہوتا. گورا ڈانٹ بھی نہیں سکتا بیوی کو, ڈانٹ دینا تو وہ کیس کر دے گی. تو اس لیے پھر ایسے ہی کسی ماڈرن سے آپ نکاح کریں. تو یہ کیا بات ہے ادھر پیڑے کھانے کے لیے, کیونکہ پتہ ہے گورے سے وہ تو کوئی حقوق نہیں ہوتے, اسے عشق معاشقہ ہو جائے تو کر لیتی ہیں, ورنہ پتہ ہے کچھ بھی نہیں ملے گا وہاں. تو اسلام کے فائدے اٹھانے کے لیے آپ کو جمشید چاہیے, اور جب جمشید کی حقوق اسلام بیان کر رہا ہے تو وہ والے گوروں سے چاہیے. یہ نہیں چلے گا بھائی, یہ اسلام نہیں مانتا. خیر,
اسلام کی عقل بھی نہیں مانتی ہے. تو یا تو پورے ادھر کو ہو جاؤ یا پورے ادھر کو کھسک جاؤ. تو اب کیا مسئلہ ہے؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ جو ماڈرن قسم کے لبرل قسم کے ہمارے مسلمان ہیں جو چاہتے ہیں کہ یار یہ ہمارے پہ داڑھی رکھتے ہوئے ان کو لگتا ہے کہ ہم ملا نظر آئیں گے, بالکل ہی پروفیشنل قسم کے مولانا نظر آئیں گے, لوگ کہیں گے یار تم ٹھیک ہے اسلام کو فالو کرو, ٹھیک ہے نماز روزے کی حد تک ٹھیک ہے یار, انسان کا ایک روحانی تسکین ہوتی ہے, ہر مذہب میں ہوتا ہے. ہم جب ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں تو پہلے ایئرپورٹ پہ یہ ہوتا تھا, دنیا کے تقریباً ہر ایئرپورٹ پہ ہی نماز کی جگہ, کیونکہ مسلمان ہی نماز پڑھتے ہیں زیادہ تر. لیکن اب انہوں نے تھوڑا سا ایئرپورٹ والوں نے یہ کیا کہ لوگ اعتراض کریں گے بھی مسلمانوں کی مسجدیں کیوں بن رہی ہیں, تو ہندوؤں کی بھی ہونی چاہیے اور سکھوں کی بھی, تو بنانا شروع کر دی ایئرپورٹ پہ, لیکن وہاں لوگ کوئی خاص نظر نہیں آتے ہیں. تو عبادت تو سبھی کر رہے ہوتے ہیں نا, ہر مذہب کے لوگ. اصل تو یہ ہوتا ہے کہ اسلام کلچر کے اندر لے کر آؤ. یہ بڑا مشکل کام ہے بھائی, یہ بڑا مشکل کام ہے. اپنے کلچر کو کیا بناؤ؟ اسلام. تو آپ کا حلیہ اور یہ سب چیزیں اسلام کے مطابق, عورت پردہ کر لے. تو اب ہماری لبرل انٹیاں اور ہمارے لبرل انٹے, ان کو کیا چاہیے کہ اسلام سے ظاہر اتنا ظرف نہیں ہے کہ اسلام چھوڑ دیں, وہ اتنا ایمان کی رمق ہے. تو ان کو پھر اس ٹائپ کے اسکالرز چاہیے ہوتے ہیں جو مغربی تہذیب کو مشرف با اسلام کر دیں. تہذیب مغربی ہو, ویسٹرن تہذیب ہو, اور اس پہ لیبل کیا لگا دیں قرآن و سنت کا, تاکہ ان کی تھوڑی سی ایک پیاس بجھ جائے, تھوڑی سی ان کو تسلی مل جائے. جیسے جب کسی نے کسی چیز کو حلال کرنا ہوتا ہے نا, میں اکثر ایک چٹکلا سناتا ہوں نا, بہت دفعہ سنا چکا ہوں, آپ شاید بور ہو جاؤ دوبارہ, لیکن سنا دیتے ہیں کیا جا رہا ہے. تو